بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10th کلاس کا اسلامیت کا جو حدیث نمبر ہے وہ 15 آپ شروع کریں گے۔ آج من ساما، من کا مطلب جو یا جو کوئی بھی، ساما کا مطلب ہوتا ہے روزے، سوم یعنی کہ ایک روزہ، اور ساما جو ہے وہ روزے یعنی کہ جمع میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی رمضان، من ساما رمضان یعنی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ اور قیام کیا، ایمان سے، و احتساباً اور اجر کی نیت سے۔ اب نیت نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، ایمان اور احتساباً یعنی کہ ایمان اور اجر سے، ٹھیک ہے، ایمان اور اجر سے یا ایمان اور اجر کی نیت سے ایک ہی بات ہے۔ غفر لہ، بخش دیا جائے گا، ما تقدم جو کہ اس نے کیا تھا اس سے پہلے یا جو کچھ گزر چکا ہے، من ذنبہ اس سے جو گناہ جس کے ساتھ ہوئے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا۔ اب اس میں قیام بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو راتوں ہیں، ظاہر سی بات ہے جب قیام کیا جاتا ہے تو نوافل ہی ادا کیے جاتے ہیں اور راتوں کو قیام کیا جاتا ہے، تو اس لیے راتوں کو جو بریکٹ میں اس نے لکھا ہے تاکہ چیز بات واضح ہو جائے کہ یہ راتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ دیکھیں، روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا باز رہنا۔ تو عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، یعنی کہ رکنا اور باز رہنا، جبکہ اردو کا زبان کا لفظ ہے ہمارا روزہ، تو یہ جبکہ فارسی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم عام زبان میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ فارسی کا ہے، تو یہ سمپل اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ جو روزہ ہم کو فرض کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بارہا یہ اعلان فرماتے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی ہمیں پرہیزگار بننے کا حکم ہے، پرہیزگار بنانے کا حکم ہے، نہ کہ ہمیں صرف بھوک پیاسا رکھنا، یہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا حکم ہے۔ اسی بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ اس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے اور سارا دن کیا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کے لیے اجر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو روزہ جو کہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید بھی رمضان مبارک میں ہی نازل ہوا، اور رمضان مبارک کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکی کرنے اور نیکی کے کام کرنے کے بارے میں نیک دینی جو ہے وہ فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ عام حالات کی نسبت رمضان مبارک میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جوق در جوق مساجد میں تشریف لاتے ہیں، مساجد میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور نوافل پڑھیں، سورتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، راتوں میں قیام کیا جاتا ہے۔ تو سارا دن جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کام کرتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیطان جو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جبکہ دوزخ کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو شیاطین ہیں یعنی کہ شیطان لوگ جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب شیطان قید ہوگا تو انسان کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دل کھول کر جتنا اس سے ہو سکے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کیونکہ اب شیطان اس کو برگلانے کے لیے قید کر دیا گیا۔ اس سے مسلمان کو جو ہے وہ موقع میسر ہے کہ وہ اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اب رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں مسلمان حضرات جو ہیں وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کا مہمان کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں پر خوب وہ دل جمی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انہیں رمضان مبارک کی جو راتیں ہیں تاک راتیں ہیں، فرمایا گیا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی شب قدر جو ہے 1000 مہینوں 1000 راتوں سے بہتر رات ہوتی ہے، جس کا اجر ثواب بہت زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی اور اجر کی نیت سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ ہم پر فرض کر دیں اس ادا کرنے ہیں، نہیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان بھی رکھتا ہوں اور اجر مجھے کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کے طرف سے
کہ مجھے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالات میں لوگ اتنا نماز کی پابندی نہیں کرتے، جبکہ پورا سال بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے یا بہت کم پڑھتے ہیں، وقت نہیں دیتے، لیکن رمضان مبارک جیسے ہی آتا ہے تو لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں مساجد میں جو ہے وہ لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزہ فرض کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھا ہے اور باقی چیزوں سے گناہوں سے بچنا نہیں ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کیا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ گناہوں سے بچے رہنا، یعنی کہ ان کاموں کا کرنا جن کے کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی کہ جو بھی اچھائی اور بھلائی کے کام ہے وہ ہم نے کرنے ہیں، اور جو گناہ اور برائی کے کام ہے اس سے بچنا ہے، یہی سب کچھ پرہیزگاری ہے۔ ہمیں پورے سال کے لیے پریکٹس کروا دی جاتی ہے، دہرائی کروا دی جاتی ہے، پورا مہینہ ہمیں اس چیز کا سبق سکھایا جاتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ جب ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ہماری یہ پریکٹس ہو جاتی ہے، تو رمضان شریف کے بعد بھی ہمیں اس چیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو کنٹینیو کریں، آگے لے جائیں تاکہ ہم کیا ہے گناہوں سے بچے رہیں اور اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شخص ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، نہ سارا دن کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو جو حلال چیزیں ہیں اس سے بچا رہتا ہے۔ دیکھیں حرام چیزوں کا تو حکم اسلام میں آیا کہ آپ نے حرام کاموں سے یا حرام چیزوں کھانے سے بچنا ہے، جبکہ رمضان شریف میں آپ اس حلال چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حلال چیز ہے اس سے بچنا ہے، یعنی کھانے کی کوئی بھی چیز ہے آپ اس سے اجتناب کریں گے، آپ نے اس کو نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، اگر اللہ کوئی قریب نہیں بھی اس کے باوجود ہمارا ایمان ہوتا ہے ایز اے مسلم کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو کھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو جب یہ تمام چیزوں کا، تمام باتوں کا انسان خیال رکھتا ہے اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی نیکیوں میں اور قرآن جی کی تلاوت میں، نوافل میں ادا کرتا ہے، ٹائم گزارتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک جنتی دروازہ ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام الریان، یعنی کہ ایسا دروازہ ہے جو کہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ہوگا، جو جنتی ہوں گے ان میں سے صرف روزہ داری گزر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے، ہم اس مبارک مہینے کو پائیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمیں روزہ مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ وقت نیکیوں میں گزارنا چاہیے اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق کچھ بھی اگر سوال ہو تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور دلان نے اس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں حدیث نمبر 16 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔